علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ترجمات القرآن کی کلاس نمبر 154 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 63، 64 اور 65 کی تلاوت کریں گے اور پھر ان کا ترجمہ اور کچھ تفسیری نکات جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے خاکسار تلاوت کرے گا، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً جان لو کہ اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ تو کہہ دے، اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اب ان آیات کے لفظی ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، ان یقیناً، ہذا یہ، لا ضرور، ہوا وہ، تو ان ہذا لہوا یقیناً یہ وہی۔ اب اس میں وہ چیز جو ذہن میں ہو اور اس کی بات چل رہی ہو، اس کے لیے دور کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پر ہوا ہے، ہوا وہ کا صیغہ ہے اور ساتھ ہاذا بھی آ گیا، تو یہ وہی ہے۔ القصص، یہ لفظ قصہ یا قصوں سے ہے۔ قصہ بھی اردو میں لفظ اسی سے ہی آتا ہے۔ قصہ کہتے ہیں اس نے بیان کیا، القصص ایسی چیز جو بیان کی جائے، اردو میں اسے کہتے ہیں بیان، یہ تمہارا بیان ہے جو تم نے خود دیا۔ تو ان ھذا لہو القصص الحق، الحق سچا، درست، یقیناً یہ وہی سچا بیان ہے، یعنی جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں یقیناً یہی سچا بیان ہے۔ تو ان یقیناً، ھذا یہ، لا ضرور، ہوا وہی، القصص الحق سچا بیان ہے، وا اور ما نہیں، من میں سے، الہ لا الہ نہیں کوئی معبود، تو الہ یہ معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
मा मिन इलाहिन, माबूदों में से कोई नहीं, इल्ला मगर, अल्लाह अल्लाह ताला, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। माबूदों में से कोई चीज सच नहीं मगर अल्लाह ताला, यानी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वही हकीकी ज़ात है, बाकी तमाम जो है ये सब झूठ और फरेब की बातें। मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वा और, इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह ताला, ला जरूर हुआ वही, अल अजीज़ो, ये लफ्ज़ अज़्ज़ा या इज़्ज़ो से है, अज़्ज़ा उसने इज्जत पाई, दूसरा मानी है अज़्ज़ा वो गालिब आया। तो अल अजीज़ इज्जत वाला गालिब, ऐसा गलबा पाने वाला जो कि मुअज़्ज़ज़ हो। व इन्नल्लाह, और यकीनन अल्लाह ताला, लाहुवा यकीनन वही, अल अजीज़ गालिब इज्जत वाला है, अल हकीम हिकमत वाला है। अब अगर सियाको सबाक देखा जाए तो सियाको सबाक कहते हैं कि जो मजमून चल रहा है पहली आयत को देखकर ही हमेशा इंसान जो है वो सही मानी जो है वो पेश कर सकता है। तो इससे पहली आयत देखें तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िओ का इलैया, कि ए ईसा मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, तेरा रफ़ा अपनी तरफ करने वाला हूँ। तो वो तमाम अकायद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई का दर्जा देने वाले थे, चाहे वो ईसाई हज़रात के हों चाहे वो मुसलमानों के हों, जो मुंह से तो इकरार करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक आम इंसान थे, लेकिन सिफात वो बयान करते हैं कि वो 2-2.5 हज़ार साल से आसमान के ऊपर बैठे जिंदा बैठे हैं तमाम तभी ज़रूरतों के साथ, और वो जो है वो आखिरी दौर में दोबारा दुनिया में नाज़िल होंगे और उनके जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई हुई होगी। तो दूसरी तरफ उस आयत के बाद ईसाई जो नजरान के ईसाई थे उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबाहला आ जाता है कि जिसमें खुदा ताला फरमाता है कि अगर ये किसी इंसान को खुदाई सिवा सिफात बाद इसके कि उनके पास हर तरह के यकीनी जो अहकाम है वो आ चुके हैं, वो इस बात से नहीं बाज आते और मुसलमानों के ऊपर अपना दीन मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ मुबाहला किया जाए। ये तमाम बातें करने के बाद खुदा ताला फरमाता है कि इन्ना हाजा लाहुल कससुल हक़, कि खुदा ताला ने जो दलाइल पेश किए हैं, जो बयान दिए हैं मुतवफ़ी का व राफ़िओ का इलैया, और उसके बाद मुबाहला करने के जो दलील दी है, खुदा ताला फरमाता है कि खुदा ताला इन दलाइल को बतौर दलील पेश करता है कि खुदा ताला के दलाइल हर लिहाज से कामिल है। किसी मुसलमान को भी ये हक नहीं है कि एक आजिज़ इंसान को खुदाई सिफात वाला बनाकर कहे कि हाँ जी वो 2-2.5 साल से जो है 2,500 साल से वो आसमान के ऊपर जिंदा मौजूद है। और ना ईसाई हजरात को खुदा ताला कहता है कि इन दलीलों के आने के बाद ये हक हासिल है कि वो एक आजिज़ इंसान को तसलीस के अकीदे के मुताबिक खुदा ताला के दर्जा के बराबर जो है वो दर्जा दें। और इसके साथ साथ दीगर जो शख्सियात हैं, चाहे वो हज़रत मरियम को खुदा का दर्जा देते हैं, चाहे वो हज़रत जिब्राइल को देते हैं, मुख्तलिफ जो उनके ग्रुप्स हैं वो मुख्तलिफ अकायद रखते हैं। तो खुदा ताला फरमाता है मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, इसमें वो तमाम अकायद आ जाते हैं
وہ فرقے جو حضرت مریم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ تمام ان کے جو فرقے ہیں جو حضرت جبرائیل کو خدائی صفات والا قرار دیتے ہیں اور ان کو خدا کے ساتھ شامل قرار دیتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات دیتے ہیں، یہ تمام جو معبودان باطلہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم کسی جگہ حد تک نہیں کر رہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو خدا قرار دیا جانا باطل ہے۔ نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باطل نبی تھے، جھوٹے نبی تھے، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی صفات کا حامل قرار دینا جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ عقیدتاً غلط ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات اور ان کا بلند درجے انبیاء کی طرح پانا جو ہے یہی بیان ہر لحاظ سے درست ہے، اور ان کے بلند درجے پانے اور طبعی وفات کا ذکر اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ نہیں اٹھانا تھا تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کا خاص طور پہ ان کا رفع کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس بارہ میں توجہ یہ چاہیے کہ خدا تعالیٰ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء میں سے بھی بعض کا رفع ہم نے بعض کے اوپر کیا۔ اور قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں کہ انبیاء کے مخالفین جو انبیاء کو کہتے تھے کہ تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو، ہم تمہاری تکذیب کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان انبیاء کو کامیاب کیا اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوئے، یعنی خدا تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا حقیقی رفع جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوا ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا بیان ہر لحاظ سے درست ہے۔ ہاں، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آ گیا، الگ ذکر آ گیا، کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باقی انبیاء سے کوئی ایکسٹرا خصوصیات رکھتے تھے، ایکسٹرا وہ خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اندر رکھتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر کے اور اسی طرح مباہلے کا چیلنج پوری دنیا کو دے کر بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، خدا ہی ہے جو تمام جہانوں کا واحد خدا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اگلی دلیل یہ دی، ایک دلیل یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور مباہلہ ہے، دوسری دلیل یہ دی کہ خدا تعالیٰ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو نہیں سکتا۔ العزیز غالب ہے، یعنی خدا تعالیٰ تمام وجودوں کے اوپر کامل طاقت رکھتا ہے، ہر لحاظ سے ایسا قابض ہے، ایسا طاقت رکھتا ہے کہ جس کے بالمقابل کوئی وجود طاقت نہیں رکھتا۔ اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اگر خیال کیا جائے کہ ہاں وہ خدا تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صلیب سے ایک رات پہلے تک بڑا رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ان کا اپنے وجود کے اوپر طاقت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، تو تمام جہانوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور دوسری صفت یہ بتائی الحکیم، وہ حکمتیں ساری اس کے پاس ہیں۔ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی علم، حقیقی حکمتیں جو ہیں وہ باپ خدا کے پاس ہیں، یہ عاجز تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں
یہ واضح ہو جاتا ہے. صرف ایک کا بتا رہا ہوں، باقی تو آپ تمام جو معبودان باطلاں ہیں، دیگر خدا بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ پتھر اور لکڑ کے بت ہیں یا کسی انسان کو خدائی درجہ دیا ہوا ہے، ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر یہ دو صفات جو ہیں یہی نہیں پائی جائیں گی. باقی صفات تو بعد کی بات ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ تو الگ بات ہے. صرف دو صفات ایسی ہیں جو کہ کامل غلبہ اور حکمت کی انتہا چاہتی ہیں کہ وہ کسی بھی خدا کہلانے والے کے اندر ہوں. تو اگر ان دو صفات کے اوپر غور کر لیا جائے تو خدا تعالیٰ کے علاوہ جتنے وجود ہیں، جتنی وہ کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں خدا تعالیٰ کے بالمقابل، وہ تمام ایسی ہیں کہ ان کی کوئی ایک صفت کہتے ہیں جی اس حد تک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ اس لحاظ سے دوسرے کا محتاج ہے. ہندوؤں کے اندر دیکھ لیں کہ کسی جگہ ان کے خدا کی بیوی کو کوئی دوسرا اٹھا کے لے جاتا ہے اور انہیں کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ان سے اپنی بیوی جو ہے وہ چھڑا کے لے کے آئے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کا خدا جو ہے وہ عزیز ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کی بیوی اتنی وہ عرصہ رہنے کے بعد آتی ہے، اس بیوی کے ساتھ بھی لڑ کے اس کو جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو عزت کہاں رہتی ہے اس خدا کی؟ تو العزیز کامل عزت والا، کامل غلبے والا خدا تعالیٰ کو ہونا چاہیے. الحکیم علم اور حکمت کے لحاظ سے اس خدا تعالیٰ کو کامل ہونا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر پس ان اگر تولو، یہ لفظ ولا یولی سے ہے، ادبرا و فرہ، اس نے منہ پھیر لیا اور بھاگ گیا. تولو اگر وہ پھر جائیں، یہ میں نے شروع میں بتایا ہوا ہے کہ ولا کے 3 معنی ہیں. ایک پیٹ پھیر کر چلے جانا، دوسرا دوست بن جانا، تیسرا ہے حاکم بن جانا. یہ تینوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں، فا تو انا یقیناً اللہ تعالی علیم، علمہ اس نے جانا، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین. یہ لفظ فسد وہ خراب ہو گیا، افسد اس نے خراب کر دیا، المفسد خرابی پیدا کرنے والا، تو مفسدین خرابی یا فساد پیدا کرنے والے. اگر وہ پھر جائیں تو خوب جان لے کہ اللہ تعالی مکمل جاننے والا ہے فسادیوں کو. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ شرک جو ہے وہ فساد کی طرف لے کے جاتا ہے. شرک جو ہے وہ ہمیشہ خرابی کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور دنیا میں حقیقی امن جو ہے وہ صرف اور صرف توحید کا دین جو ہے، توحید کی جو عقیدہ ہے وہ قائم کر سکتا ہے. اسی لیے تمام انبیاء جو ہیں وہ توحید کی طرف تعلیم دینے والے تھے، وہ لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آنے والے تھے. اور اگر ایک بڑا حصہ دنیا کا توحید کی طرف آ جائے تو خدا تعالیٰ کے حضور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ ہوں، ایک خدا سے ڈرنے والے ہوں، ایک جو اخلاق کے جو پیرو ہوں، ایک اخلاق کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. آگے آ جاتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یا اہل الکتاب، کل تو کہہ دے، یا اے اہل والو، الکتاب کتاب کے، تو کل یا اہل الکتاب تو کہہ دے اے کتاب والو، اے کتاب کے اہل کتاب، تعالو، عالا یعولو سے ہے، عالا کہتے ہیں وہ گیا اور چکر لگا کے آیا، تعالو تم سب آؤ، الہ کی طرف، کلمتن بات کے، کلمہ یکلمو سے ہے جرح، اصل اس کے معنی ہے اس نے تکلیف دی، زخم لگایا. اور زبان سے بعض اوقات تلوار سے گہرے زخم لگتے ہیں، اسی لیے کلمتن کہتے ہیں بات کو. تعالو تم آؤ، الہ کلمتن
ایک بات کی طرف، سوائن یہ لفظ ساویہ سے ہے، برابر ہو گیا، سوائن برابر ہے، بیننا بینا درمیان نا ہمارے، وا اور بینا درمیان کم تمہارے، کل تو کہہ دے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو تم سب آؤ، الی کلمتن ایک بات کی طرف، سوائم بیننا جو ہمارے درمیان برابر ہے، اللہ کے نہیں، نعبد عبدہ اس نے عبادت کی، نعبد ہم عبادت کریں، اللہ نعبد یہ دو لفظ ہیں ان اور لا، ان کے لا نہیں، نعبد ہم عبادت کریں، اللہ سوائے اللہ اللہ کی، وا اور لا نہیں، نشرکا شارکہ کہتے ہیں اس کا وہ حصے دار ہو گیا، کسی کو حصے دار مان لینا، اللہ نشرکا بہی ہم اس کے ہم پلہ نہ ٹھہرائیں کسی اور کو، شیئن کچھ کو کچھ چیز بھی، وا اور لا نہیں، یتخذا اخذا اس نے پکڑا، اللہ یتخذا یہ کہ نہ بنائیں، بعضنا ہم میں سے بعض کو، بعضن کچھ اور لوگ، اربابن رب کی جمع ہے، یہ کہ ہم میں سے بعض کو رب بنائے، من سے دون علاوہ اللہ اللہ کے، فا پس ان اگر، تولو پھر وہی لفظ ہے پچھلی آیت میں بھی آ چکا ہے، فا ان تولو اگر وہ پھر جائیں، فقولو تو تم کہو، قولو تو کہو، فا پس اشہدو تم گواہ رہو، بے انا کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں، اشہدو تم گواہ رہو، بے انا اشہدو ہونا چاہیے غلطی سے لکھا گیا ہے، اشہدو تم گواہ رہو، بے انا کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں، پھر دوبارہ کر دیتے ہیں، کل تو کہہ دے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو تم سب آؤ، الی کلمتن ایک ایسی بات کی طرف، سوائن جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ سوائے اللہ کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں بہی اس کا شیئن کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اور نہ ہم میں سے کوئی حصہ کسی دوسرے حصے کو بنائے، اربابن خدا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، قولو تو تم کہو، فَشْهَدُوا فا پس اشہدو تم گواہ رہو، بے انا کہ یقیناً ہم مسلمون مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ وہ علماء کو بھی اور عام لوگوں کو بھی ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم صرف کو بہت بڑے علماء جو ہیں، خاص جو ہیں، انہی کے لیے ہدایت کا موجب ہے، بلکہ عوام کو بھی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی جو لمبے مسئلے ہیں، توفی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ان سب کو چھوڑو، کہ یہ جو ہے وہ سیگا کس طرح بنا، کیا تبدیلی ہوئی، کیا نہیں ہوا، ان کو چھوڑو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ زائد اختلافات کو چھوڑو، تو غور کرو پیچھے کیا بچتا ہے، وہ ایک کلمہ جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کی طرف توجہ پیدا ہو کہ اس کا خدا ایک ہے، وہ اس کو ہدایت دے گا، تو وہ اپنے دل سے ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کے بد عقیدے نکال کر خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جھک جائے گا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں کہ کیا آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب
تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، چاہیے کہ وہ میری بھی بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ اب اس میں دیکھیں خدا تعالیٰ نے کتنا واضح کہہ دیا کہ باقی زائد عقائد چھوڑو، ایک حقیقت جو ہے جس کو تم بھی مانتے ہو کہ تمہارا حقیقی پالنہار، تمہارا حقیقی رب ایک موجود ہے، تم اس رب کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں دیگر لوگوں کی طرف توجہ کر کے اپنے عقائد کو جو ہے وہ خراب سے خراب تر کر رہے ہو؟ خدا کی طرف جاؤ، خدا تعالیٰ جو ہے وہ خود تمہیں جو وہ ہدایت کی طرف لے کے آئے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ان عقائد پر غور کرو گے تو اسلام کے عقائد خود بخود تمہارے دل کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یعنی تمام تعصب، تمام جو ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان بے راہ روی کی طرف جاتا ہے، ان کو چھوڑ کے ایک عقیدے کی طرف آ جاؤ، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جب خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر غور کرو گے، خدا سے مدد مانگو گے، تو خدا تعالیٰ ضرور سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام ادیان کا اصل جو ہے وہ توحید ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جوں جوں پیچھے چلے جائیں، شرک اور بت پرستی کا مرض جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، آغاز توحید کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک راجہ کے ساتھ جو کہ بڑا کٹر ہندو تھا، اس کے ساتھ بحث ہوئی۔ تو راجہ کے ساتھ جب بحث ہوئی تو آپ نے اس سے ایک مثال بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ جو رام چندر جی ہیں وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو اس پر وہ راجہ کہتا ہے کہ رام چندر جی جو ہیں وہ وشنو کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اس پر آپ نے پوچھا وشنو کس کی پوجا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی وشنو جو ہیں وہ برہما کی پوجا کرتے تھے۔ اس پر آپ نے پوچھا کہ برہما کس کی پرستش کرتے تھے؟ انہوں نے کہا برہما ایشور کی پرستش کرتے تھے۔ اور پوچھا ایشور؟ انہوں نے کہا ایشور نہیں، ایشور تو ہمیشہ سے رہنے والا جو ہے وہ خدا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بس برہما مسلمان تھے، کہ مسلمان جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، تو اس پر بحث ہو رہی تھی نا، تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے اس ہندو راجہ کو یہ چیز سمجھائی کہ آپ جتنی بھی چین لے کے جائیں، ایک خدا کی طرف وہ چین لے کے جاتی ہے، اور باقی مذاہب جو ہیں وہ اپنے خدا جو انہوں نے اپنے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے ان کو کہتے ہیں جی وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بس برہما جو ہے وہ مسلمان تھے۔ پھر اسی طرح عیسائیت کا حضور دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں خلیفۃ المسیح الاول، اسی طرح عیسائیت کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی حضرت مسیح جو ہیں وہ الوہیت کے قائل تھے، مگر تورات جو کہ ان کی اصل کتاب ہے اس میں الوہیت کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ اس کے بالمقابل ایک خدا کی عبادت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ پنجابی کی ایک مثال جو ہے وہ بڑی پیاری اس موقع پر آتی ہے کہ دو گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، کہ جس کا ایک خدا نہیں دو خداؤں پر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، اس کو نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ ایک خدا کے اوپر عمل کرے گا تو دوسرا جو ہے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، دوسرے کے عقائد پہ عمل کرے گا تیسرے سے پہلے سے جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس لیے ہدایت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک خدا کی طرف اپنے عقائد کو لے کے آئے، پھر اس ایک خدا سے چاہے وہ جس کی پرستش برہما کیا کرتے تھے ایشور کی، اس ایشور کی طرف لے کے آئے، چاہے اگر سکھزم ہے تو حضرت بابا گرو نانک جو کہ سب سے بڑے گرو ہیں ان کے، وہ جس خدا کی اول اللہ نور پایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اول اللہ جس سے نور جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، قدرت دے سب بندے ایک نور تھی سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے۔ تو اگر وہ سکھ حضرات ہیں تو وہ بھی جس خدا کی عبادت جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کی طرف انسان آئے تو پھر کامیابی پا سکتا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے بڑے واضح انداز سے انسان کو یہ سمجھا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم
ہدایت کی طرف آ جاؤ تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بعد کے عقائد ہیں ان کو گراتے ہوئے جو ایک کامن چیز ہے وہ ہے واحد خدا کی ذات، اس کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں۔ اور جب آپ واحد خدا کی طرف جائیں گے تو آپ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب جو ہے وہ دنیا میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقیقی اسلام کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور اسی طرح ہماری نسلوں کو بھی اسی دین کے اوپر رہتے ہوئے ایک خدا کی عبادت کی طرف جو ہے وہ ان کو گرنے والا بنائے، ان کو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی